السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 118 سورۃ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے تھے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا اس سے پہلے بھی لوگوں نے، مثلا مانت قولہم ان کی بات جیسے، تشابہت یکساں ہوں گے قلوبہم ان کے دل، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اس کا شان نزول میں بہت سی ہمیں روایت ملتی ہے. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رافیہ بن حریمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کریں حتیٰ کہ ہم اس کے کلام کو سن لیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ. اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو جو نہیں جانتے، یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کی معرفت کا علم کرتے ہیں. عقل مند کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں، چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن وہ علم ہی نہیں رکھتے. وہ اللہ کو ان کے وجود کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ذات کے ساتھ، نہ کہ ان کی صفات. تو اللہ کی صفات، اللہ کی نشانیاں اللہ ہی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نظر نہیں آتا، وہی تو ہے ہر طرف، وہی تو نظر آتا ہے، اور تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن اگر علم ہو، معرفت کا علم ہو، اللہ کی عظمتوں کا علم ہو، اس کی قدرتوں کا علم ہو، تو کہا گیا وہ جانتے نہیں تھے، علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. ابو العالیہ رافیہ بن انس قتادہ اور سدی سعد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار عرب نے بھی کہا تھا، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. اس سے مراد یہود اور نصارہ بھی ہیں. تو ہر وہ انسان جو لا علم ہے، جس کی دوری ہے قرآن اور حدیث سے، وہ اس قسم کی حجتیں لاتا ہے. اچھا ایسا تو یہ کر کے دکھاؤ، اچھا ویسا تو وہ کر کے دکھاؤ، اور اس قسم کے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے اچھا جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آپ جب تفسیر پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، سیرت، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے یہی کہتا تھا نا ابو جہل، جب ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہاں ہے تمہارا خدا، آتا کیوں نہیں تمہیں بچانے. تو اس طرح ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہودی نے تلوار تان لی اور کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے کہا میرا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو لا علم یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسباب کو دیکھتا ہے، اور جو اہل علم ہے وہ اسباب سے بہت اوپر ہو کے دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے یہ اسباب، ان کو بھی کن فیکون کی ضرورت ہے، اللہ کی تائید کی ضرورت ہے، ورنہ بعض وہ سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی وہ کام نہیں ہوتا، اور وہ تو عام کسی کی دعاؤں سے ہو جاتا ہے. تو اہل علم جانتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کا کلام ہے، ہر چیز خود گواہی دیتی ہے، خود بولتی ہے. پتا پتا بولتا ہے، پھول پھول بولتا ہے، ڈالی ڈالی بولتی ہے، چرند پرند بولتے ہیں، ہر ایک اس کی نشانیاں بولتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ تو دنیاوی علم میں پھنسا ہوا نا، وہ تو ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے جو اس کو سائنس دکھا دیتی ہے، جو ٹیکنالوجی دکھا دیتی ہے. اس کو خدا نہیں نظر آتا کہ جس نے اس مقام تک اس ٹیکنالوجی کو پہنچانے میں آپ کو چھوٹا سا دماغ سر کے اندر رکھا ہے. اس دماغ میں اتنا کچھ رکھنے والی ذات کیا ہے. تو کا تشابہت یکساں ہو گئے دل، یعنی ہر وہ انسان جو اللہ کی معرفت سے کورا ہے، اس کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی اسکالر کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چاند بھی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ لا علم ہے اگر اسے اللہ کی نشانیاں ان چیزوں میں نظر نہیں آئی. کیوں؟ قد یقیناً بین الآیات، ہم نے تو کھول کھول کے بیان کی. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ. کہ میں نے تو کھول کھول کے نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں.
کوئی چیز نہیں چھپی، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. جیسے اگر آپ کو پچھلا میرا درس یاد ہو کہ ابو امام حنیفہ سے جب، یہ بہت سی لوگوں سے یہ روایت ہمیں ملتی ہیں، لیکن میرے پاس جو لکھی ہوئی امام امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جب ان سے کسی نے کرنا تھا مذاکرہ یا مبالغہ کچھ بھی کہ ان کو بلایا اور اللہ کے بارے میں، تو تھوڑے لیٹ آئے جان کے، تو کہا آپ رک کیوں گئے، اتنے لیٹ کیوں آئے؟ یہودی نے کہا جو بھی دائریہ تھا، تو آپ نے کہا کہ میں وہاں کھڑا تھا، کشتی کے تختے ٹوٹے ہوئے تھے، میں ویٹ کرتا رہا، کہا میرے پاس کوئی وہ چیز بھی نہیں تھی. پھر خود ہی تختے جڑے، خود ہی کیلیں ٹھوکی اور خود ہی چپو چلنے لگ گئی، اور میں اس پہ بیٹھا اور میں نے دریا کنار کا کراس کیا، میں تمہارے پاس آیا. تو اس دائریہ نے کیا کہا، دیکھو تمہارا عالم کتنا بڑا، نعوذ باللہ جھوٹا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے خود ہی تختے جڑے، اس پہ کیلیں ٹھوکے، اس پہ چپو چلے اور وہ کشتی چلے اور یہ یہاں آ جائے؟ تو اسے کہا اچھا تمہاری ایک کشتی ایسے نہیں چل سکتی. ابو امام حنیفہ نے فرمایا تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی معجزے کے چل رہی ہے. تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا. نشانیاں تو اس کی ہیں، آم کی ایک ڈلی بھی بتاتی ہے، وہ بھی بولتی ہے کہ میرے اندر یہ مٹھاس اور یہ گودا بھرنے والی کون سی یاد ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے یقین. ایمان نام ہے یقین کا. یقین ہونا چاہیے رب کی ذات، اس کی صفات، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے انبیاء، اس کی جنت، اس کی دوزخ، اس کا حساب کتاب کا دن، اس کا پلسرات، ہر چیز کا یقین، موت کا یقین، قبر کا یقین. یہ یقین آپ کی زندگی کا دائرہ بدل دے گا، آپ کے سوچنے کی صلاحیت بدل دے گا. تو اس لیے جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کو نہیں پا سکتے. تو ضرورت کس چیز کی؟ اصل کہ یقین تو پہلے اپنے اندر اپنائیں، اپنے اندر لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو کھول کھول کے بیان کیا ہے یار. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی. یہ جو میری زبان چل رہی ہے، فر کون ہے اس کو چلانے والا؟ یہ کس طرح اندر بار موو کرتی ہے، کس طرح اس میں خوبصورت الفاظ استعمال کرتی ہے، کس طرح، کون ہے؟ یعنی ہم نے رسولوں کی صداقت کی ایسی ایسی نشانیاں بیان کر دی کہ ان کی موجودگی میں کسی اور سوال کی ضرورت ہی نہیں آتی. جس کا رسولوں پر یقین ہو، ان کی تصدیق کرتا ہو اور ان کی اتباع کرتا ہو، اسے خوب سمجھ لیا ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے ہوں، لیکن جن کے دل اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. سورہ یونس کی میں نے یہ 96 اور 97 آیت پڑھی. جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، یہاں تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. استغفر اللہ. خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے یقین کا. تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، تو پھر وہ کام کریں جو مرنے کے بعد ہمارے کام آئے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور وہ دوستیوں کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی ہم آپ سے ان لوگوں کے انکار کے بارے میں نہیں پوچھیں گے جنہوں نے آپ کا انکار کیا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ رعد میں وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. استغفر اللہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا. آپ کے ذمہ تو صرف ہمارے احکام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بہت ڈھارس باندھتی ہے. شکر ہے ہدایت دینا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا. ہمارے جیسے گناہگاروں سے کون ہدایت پاتا؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہم صرف وسیلہ بنتے، ہمیں تو فری میں اس کا اجر مل جاتا ہے. اپنی کاوشیں کوششیں، ان کاوشوں اور کوششوں تک کی صلاحیت دینے والا بھی تو رب ہی ہے نا. پہلے تو ہم جیسے گناہگاروں کو چننا، پھر ہمیں اپنے دین کے کام میں لگانا، پھر اس کے ساتھ صحت، تندرستی اور اسباب مہیا کرنا، سب رب کا دیا ہوا ہے. ہدایت دینا اس کے اپنے ذمہ.
اب آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم فوراً انہیں کوئی بات بتائیں اور یہ مان جائیں، اور وہ عجیب قسم کی چرا کرتے ہوں گے اور آپ کو ٹینشن ہوتی ہوگی۔ یہاں آپ کا کہا گیا رسولوں کا کام سمجھانا اور خبردار کرنا ہے، رسولوں کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے۔ اس لیے یہ چاہنا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ میں ایسا کوئی بات لوگوں تک پہنچاؤں کہ وہ فوراً اسلام پہ آ جائے، اس چیزوں میں مت الجھیں۔ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اگر پیغمبروں سے سوال نہیں ہوگا جن کا کام اس زندگی میں اللہ نے صرف تبلیغ ان کے اوپر مقرر کیا، پوری امت کو لے کے چلنا، پوری امت کو جہالت سے نکالنا، ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ بھائی آپ کو جہنمیوں کے یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ ان کو ہدایت کیوں نہیں دے سکے۔ یہ کام نہیں ہے رسولوں کا، ان کا کام ہے خوشخبری دے کہ جو حق کو مانے گا اللہ کی راہ پہ چلے گا، انبیاء کا تصدیق کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، جنت الفردوس کا وارث بنے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو خبردار کر دیں کہ دیکھ لیں کہ پھر یہ نہیں ہے کہ منچاہی زندگی گزارنے کے بعد وہاں بھی منچاہی زندگی ملے۔ اگر آج آپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی چاہیں گے گزاریں گے تو کل اپنی منچاہی زندگی پائیں گے، اور اگر آج آپ اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھیے گا وہاں آپ کی منچاہی زندگی نہیں ملے گی۔ ایک ہی زندگی آپ کی اپنی منچاہی ہو سکتی ہے، یا دنیاوی یا اخروی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو خبردار کرنا کام تھا پیغمبروں کا، اس طرح اہل علم کا اور مبلغ کا کام بھی خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، الغاشیہ کی آیت 21-22۔ چنانچہ آپ نصیحت کرتے رہیے کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں۔ افسوس کہ ہم جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ہم دروغہ بن جاتے ہیں، پھر ہم فتوے بھی لگانے لگ جاتے ہیں یہ تو سیدھا جہنم، یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گی۔ یہ کام نہیں ہے اہل علم کا۔ اہل علم کا کام ہے شفقت، محبت، حکمت کے ساتھ، وہ آگے آیتیں آ جائیں گی میں آپ کو اس پہ تفصیل سے بتاؤں گی، تبلیغ کرنا، آگے ہدایت دینا میرا رب کا کام ہے۔ تو جو لوگ یہ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ قاف میں نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس جو ہماری وعید سے ڈرے اس کو اس قرآن سے نصیحت کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عطا بن یسار سے روایت کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت بیان کی گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، توریت میں بھی آپ کی وہی اوصاف مذکور ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ امی لوگوں کی جائے پناہ ہیں، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ بدخو ہیں، نہ سخت دل اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو آپ کی وجہ سے بالکل سیدھی اور درست نہیں فرما دے گا اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کی اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردوں میں ملفوف دلوں کو کھول دیں گے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، البتہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مبلغ بننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے اور ہمیں ہر پتے میں، ہر قطرے میں خدا کی آواز سنائی دے اور خدا کی صفات دکھائی دے۔ یہ ہے نا اصل یقین۔ جب یقین ہوتا ہے کہ یہ میری جو انگلی موو کر رہی ہے، جو میرا ناخن ہے، میرے پاؤں کا ناخن بھی بے ضرر بے مقصد نہیں ہے، اس کا بھی کوئی کام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس چیز کو سمجھیں، اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اسلام اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بندگی میں دیے دینے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔
بالالفاظ دیگر مسلمان وہ ہے جو اپنے سارے معاملات اپنے خالق کے سپرد کر دے اور ہدایت خداوندی کو اپنی پوری زندگی کا قانون بنا لے. اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ایمان اور خلوص نمایاں ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جانیں اسلام کو. جب آپ اسلام کو جانتے ہیں تو قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں تو ایمان کو جانتے ہیں، جب ایمان کو جانتے ہیں تو پھر آپ رحمان کو جاننے لگ جاتے ہیں. تو اس کی کوشش کریں زندگی میں رحمان کو جاننے کی کوشش کریں، ایمان کو اس کی معرفت حاصل کریں. جب آپ کو اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو آپ کو کسی مبلغ کی، کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں رہنی. آپ خود جان لیں گے کہ میں کس رب کا بندہ ہوں اور کیا میرا رب ہے، کیا اس کی ذات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.